جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے دین میں کچھ چیزیں مجھے ایسی پتہ چل جائیں جس سے میری زندگی میں ہر روز ترقی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ ہر روز ترقی ہو، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان بہت اسپیڈ سے اوپر جاتا ہے، پھر کوئی غلطی کرتا ہے اتنی اسپیڈ سے نیچے آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سنبھالتے اس کو ٹائم لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ آہستہ آہستہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جب بچوں کے ساتھ جوانی کے زمانے میں کالج کے دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا تو بعد میں بھی میں نے عجیب چیزیں دیکھی۔ مثلا میں ایک بچے کو دیکھتا تھا، کسی اپنے دوست کو دیکھتا تھا کہ مثلا وہ ہر نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز 20 منٹ پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز 20 منٹ پڑھ رہا ہے، تعقیبات پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ایسے ایک بندے کو 21 روتے میں نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا۔ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، اپنی جو میں نے دیکھا اس کو بتا رہا ہوں، جو سنا ہے اس کو نہیں بتا رہا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے ماں باپ دونوں انتہائی دیندار، ماں ذاکرہ، باپ بھی دین کی خدمت کرنے والا، بچے کو بھیجا دینی تعلیم کے لیے ایران جیسے ملک کے اندر، مثلا عراق جیسے ملک کے اندر، ان جگہوں کے نام میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں شرافت اور تقدس کی خاطر، وہاں گیا بچہ 3 سال وہاں پہ رہا، واپس آیا ایتھیسٹ ہے۔ میں خود ملا ہوں، 2.5-3 سال دینی تعلیم میں ان مراکز میں رہا ہے، پھر بھی بے دینوں کے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس کوئی بنیاد میں کوئی غلطی آ جاتی ہے اور ہم اس غلطی کو پکڑ نہیں پاتے اور لے کے چلتے رہتے۔ ایک موقع پر نعوذ باللہ تعالی شیطان کوئی ایک ایسا حملہ کرتا ہے، وہ جڑیں پڑ جاتی ہیں اور بندہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے سب سے پہلے اپنے اندر ایک بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی کے لیے پرائورٹی سیٹ کرنی ہے، مجھے دین سے چاہیے کیا ہے۔ اب میں ایک عجیب سی بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ زندگی کے مشاہدات میں سے آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہی دیکھا ہوگا، اس کو دیکھتے ہوئے پھر ایک اور نقطہ حاصل کریں گے دین کے راستے میں اور آپ کی میں زحمت تمام کروں گا۔ تو بات یہ تھی کہ کون سا ایسا کام انسان کرے کہ مسلسل اس کی زندگی میں دین کے نام پر ترقی ہوتی رہے اور وہ کہیں رکے نہیں، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہ رکے کہ پھر واپس جانا ہی مشکل پڑ جائے اس کے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کوئی ایک پوائنٹ، چند منٹس رہ گئے، صرف کیا بولوں، ایک پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا جو کیا کہنا چاہیے سبسٹینشلی انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف 1 منٹ یا 2 منٹ ہر روز اللہ سے گفتگو کریں۔ سادہ ترین کام، نہ میں نے کہا اصول کافی پڑھو، نہ میں نے کہا بہار رمضان پڑھو، فلاں تفسیر پڑھو۔ اچھا ایک پوائنٹ کوئی ایسا ہے جو کہ میں نہیں، مجھے پسند نہیں آیا یہ پوائنٹ، کوئی ہوگا جو کہے کہ مجھے یہ پوائنٹ پسند نہیں آیا، کیا کرنا ہے آپ کہیں پہ بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں، چاہیں تو سجدے میں چلے جائیں، کوئی کہے نہیں سجدے میں نہیں جانا، خاموشی سے بیٹھ، کیا کرو؟ اللہ سے 1 منٹ بات کرو، بس 1 منٹ 2 منٹ خدا سے کلام کرو۔ اچھا کوئی پوچھے گا کہ بھائی مولانا کیا کہوں اس کے اندر؟ جو تمہارے دل میں آ رہی ہے خدا سے کہنے کے قابل کہہ دو، عربی میں کہوں یا کس میں کہوں، اپنی مادری زبان میں۔ خدا کو زبانوں کا کوئی بیریئر تھوڑی ہے، مشکل تھوڑی ہے۔ خدا کو یہ صفت پسند ہے، اصلا خدا تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے میں ہدایت ہی اسے دیتا ہوں جو یہ کرتا ہے، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو میرے سامنے گریہ ازاری کرتا ہے، خدا کو پسند ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ کہیں پر بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں، رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں ہو، جیسا مرضی آپ کی ہو۔ آپ مثلا اپنے ذہن کو ذرا سا نزدیک لانے کے لیے 10 مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر بات کرنا شروع کریں۔ کیا بات کروں؟ کوئی کہتا ہے مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا بات کریں، تو میں اس سے کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہی بول دوں کہ خدا ہے میں وہ ہوں جو دنیا میں سب سے بات کرنا جانتا ہوں، بدبختی ہے کہ تو خالق ہے مجھے تجھ سے بات کرنا نہیں آتا، یہ بول۔
آپ کو کوئی درد ہے، تکلیف ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی مشکل ہے، خدا سے بولو۔ کس نے منع کیا؟ اس خدا نے کبھی نہیں کہا تم میرے سامنے جب بھی آنا صرف باوضو آنا، نہیں، یہ بولنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں، بغیر وضو کر لو، اچھا ہے، نہیں بھی وضو کوئی مسئلہ نہیں، بات کرو خدا سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دل خدا سے جڑے گا، اس سے انسان کے سامنے وہ حقیقتیں کھلیں گی کہ دیکھو میں ابھی یہ کام خدا کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، ابھی میں کچھ اور غلط کام کروں گا، تھوڑی سی حیا آئے گی پھر انسان کہ بھئی یہ کام مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ جب خدا کے سامنے جائے اپنی مشکل بھی بولے، ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا میں ہر روز ایک گناہ کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے خدا کے سامنے، نہیں، جاؤ اور خدا سے کہو خدا بدقسمتی سے میں گناہ گار، اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد کر۔ جو مشکل ہے، جو درد ہے، بولے انسان۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، بالکل ضمانت دے کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے، جو انسان صرف یہ اتنا سا ایک کام اپنی زندگی میں بنا لے، خود بخود روزانہ کی ترقی نصیب ہوگی، خود بخود روزانہ کی ترقی نصیب ہونی ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کے لیے اس کے اندر خود بخود ایک نورانیت آتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ سکھایا، اور انہوں نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے اپنے دل کو نورانی کرے گا، خدا نے متعال اسے گناہوں سے نجات دلوا دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا صحیح رابطہ خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ ان کی ہدایت کے لیے بننا چاہیے، وہ اسی قلب کی طہارت کے ساتھ ہے۔ جلدی سے بس ایک پوائنٹ عرض کروں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور خدا نے متعال قرآن کریم فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگا پائیں گے۔ صحیح ہے؟ ہم سب لوگ کہتے ہیں بھئی ناپاک انسان تو قرآن کو اٹھا تو سکتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں اٹھا تو لے گا، جو اس کے معنویت کو سمجھنے کا معاملہ ہے وہ سوائے پاکیزگی کے ممکن نہیں ہے۔ اب کیا قرآن اور اہل بیت ثقل نہیں ہے ایک دوسرے کی؟ تو اہل بیت کی حقیقت بغیر پاکیزگی کے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر کسی کو واقعاً وقت امام سے نزدیک ہونا ہے، واقعاً مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو سمجھنا ہے، اس کو یہ پاکیزگی چاہیے، پاکیزگی اس کو یہ ولایت نصیب کرے۔ اور میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، اسی لیے جاتے جاتے ایک پوائنٹ آپ کی تکلیف میں عرض کرتے ہیں کہ کوئی نہ کہ بھئی آج 50 منٹ لگا، ہمیں کوئی پوائنٹ نہیں